نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلقناکم ازواجا صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، آج ہم نے نکاح کو مہنگا اور زنا کو آسان کر دیا ہے، اور دنیا اور معاشرہ اور خصوصاً اسلامی معاشرہ اسی لیے تباہ کاریوں کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے اپنے بچوں پہ 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہو اس کا ایک اچھا سا اسلامی نام رکھے، اور پھر نام بھی ہم نہ صحابیات، سلف الصالحین اور صحابہ کے نام پہ نہیں رکھتے، ہم نے ایک جدید معاشرہ دیکھ لیا اور ہم نے اداکاراؤں پہ اور ہیروئنوں اور ہیروؤں کے نام پر نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اسلامی ہیرو ڈھونڈے بھائی، فلمی ہیروز کے نام پر ہم نام رکھ رہے ہوتے ہیں جو بالکل مہمل نام ہوتے ہیں، جن کا کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا، جیسے شانی، یہ کوئی نام ہے؟ اسی طرح اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ خیر، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 حق ہیں۔ پہلا حق اسلامی نام رکھے، دوسرا حق حلال مار سے بچوں کی تربیت کرے، تیسرا حق یہ ہے کہ جب بھی آپ کو زندگی میں لگے کہ آپ ایک اچھا جوڑ آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، اور پہلے آپ اسلام دیکھیں، ادب اخلاق دیکھیں، احترام دیکھیں، اور پھر اس کی جو ہے وہ کف دیکھیں، برابری دیکھیں اپنی بچی کے ساتھ لڑکے کی، اور پھر جو ہے وہ مال اور جائیداد تو بعد میں ہے، تیسرا حصہ ہے، خوبصورتی تو بعد میں ہے۔ تو میرے ساتھیوں، اگر یہ 3 کام نہ کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجُوا، آپ کی اولاد بالغ ہو گئی اور آپ نے شادی نہ کی، کہ اور ساتھ فرما دیا کہ فَأَصَابَ إِثْمًا، اور اگر ان بچوں سے کوئی گناہ ہو گیا فَإِنَّمَا إِثْمُ وَلَا أَبِيهِ، وہ گناہ ان بچوں کا نہیں، وہ گناہ ان کے سرپرستوں اور والدین کا تصور کیا جائے گا کہ وہ گناہ سمجھو انہوں نے کیا۔ آج ایک اور بیماری ہم میں آ گئی ہے، ہمارے بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہماری بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، ہم اس آس میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا رشتہ دیکھیں گے، بہت بڑا رشتہ ہماری نظر میں ہوتا ہے، وہ آتا نہیں، اور بچوں اور بچیوں کی عمریں نکلی چلی جاتی ہیں۔ حالانکہ بچہ اور بچی جیسے ہی بالغ ہو فوراً اچھا جوڑ دیکھو اور شادی کرو۔ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی، اللہ تو ان کو بھی دے رہا ہے جو لولے لنگڑے اور نابینا ہے، اللہ ان کو بھی دے رہا ہے۔ اور ایک اور ہم میں بیماری یہ آ گئی ہے، صحابہ اکرام کا سنت طریقہ تو یہ تھا کہ جب ان کی بچی جوان ہوتی وہ خود آفر کر دیا کرتے تھے کسی کو، اور وہ دیکھتے تھے یار یہ بچہ میری بہن بیٹی کے لیے ٹھیک ہے، اسے خود آفر کر دیتے تھے۔ لیکن آج اگر کوئی اس پہ خود عمل کرتا ہے، خود اپنی طرف سے آفر کر دیتا ہے میری بہن بیٹی سے میں چاہتا ہوں آپ کی بیٹی بھائی سے شادی ہو جائے، تو لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اپنے سر سے اتار تو نہیں رہا، کہیں ان کی بچی سے کوئی گناہ تو نہیں سرزاد ہو گیا، یہ ٹال رہا ہے اور ہمارے سر ڈالنا چاہتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ ہمارے اکابرین کا، سلف و صالحین کا، ہمارے اساتذہ کا یہ کل تک یہی طریقہ ہے، اور آج بھی اساتذہ ہمارے یہی کرتے ہیں کہ اپنا بیٹا اپنی بیٹی دیکھ لی اور شاگرد دیکھ لیا، اس کے ساتھ شادی کروا دی۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ شادیوں کو ہم نے آسان بنانا ہے۔ نمبر 1، شادیوں کو سادہ کرنا ہے۔ نمبر 2، رسومات سے بچنا ہے۔ نمبر 3، جہیز کی نہ آفر کرنی ہے اور نہ جہیز ہم نے مانگا ہے، نہ جہیز کے لیے اپنی بیٹی کو روکنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی بیٹی اسے دو ہی کیوں، جو جہیز کی آفر کرے اس کا مطلب ہے وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کو آپ کی بیٹی کی کوئی اہمیت اور عزت نہیں ہے۔ جو اپنے دل کا ٹکڑا تمہیں دے رہا ہے ظالم، تم اسے ساتھ جہیز کی آفر کر رہے ہو، پھر اس کا مطلب ہے کہ تم نے شادی فریزر سے کی ہے، گاڑی سے کی ہے، اے سی سے کی ہے، تم نے اس لڑکی اور بچی سے شادی نہیں کی ہے جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تمہارے پاس آ رہی ہے۔ نہ جہیز نہ شادی ان سے اپنی بیٹی کو دو جو جہیز مانگتے ہیں، اور نہ جو جہیز کی آفر کرے اسے بھی بیٹی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے ساتھیوں، شادی کو نکاح کو ہم نے مساجد میں کرنا ہے، ہم نے رسومات سے بچنا ہے، ہم نے نکاح کو سادہ کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین ولیمہ وہ ہے کہ جس کے کھانے میں، جس کے طعام میں، جس کے فنکشن میں غرباء اور مساکین کو یاد رکھا جائے، فقراء کو یاد رکھا جائے، اور سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نکاح کو سادہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج
مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے نکاح کو جب سے مشکل بنا دیا اور لوگوں نے زنا کو آسان کر دیا. 100-150 میں زنا ہو جاتا ہے اور 17 سے 20 لاکھ میں شادیاں ہو رہی ہیں. اور پھر اگلی بات، خواتین کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے. اور ہماری جو خواتین ہیں، میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کا میاں افورڈ کر سکتا ہے، اگر آپ کا میاں انصاف کر سکتا ہے، اگر آپ کے میاں کے پاس اللہ نے اتنی مال و دولت اور انصاف کا سارے تقاضے دیے ہیں، تو آپ اسے بالکل رکاوٹ نہ بنے ان کے لیے. اللہ کے نبی کی امت کو اور نسل افزائش کے لیے آپ اسے شادی کروائیں. لیکن ہاں، یہ نہ ہو کہ پھر اب ہم نے تو دوسری شادی کا نام لینا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کنواری ہونی چاہیے. حالانکہ سنت عمل تو یہ ہے کہ آپ اپنے محلے میں بیوگان کو دیکھیں، خاندان میں متعلقہ کو دیکھیں، آپ ان کا سہارا بنیں. کنواری تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، باقی تو بیوہ تھی، متعلقہ تھی. تو ہم ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق شادی بیاہوں کو آسان بنائیں. اگر یہ نہیں بنایا تو معاشرہ تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے اور ہم اس معاشرے کی تباہ کاری کا سبب بن رہے ہیں. اللہ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.